ہر طرح کی تعریف کے لائق اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ ہے، اور درود و سلام جناب مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم علیہ۔ نماز میں ہماری اخطاء، ہماری غلطیاں، اس کی اصلاح کے لیے اس دروس کا اہتمام۔ آج یہ تیسری قسط اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پر بہت ہی عظیم احسان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جسم کے سارے حصے کو اللہ رب العالمین نے بنا دیا، لیکن کہیں احسان اللہ رب العالمین نے نہیں جتلایا۔ پورے قرآن مجید پڑھتے چلے جاؤ آپ، یہ نہیں وجعلناہ عینین، ہم نے تیرے لیے 2 آنکھیں بنائیں، لسان بنایا، زبان بنایا، 2 ہونٹوں کے درمیان میں زبان کیا، تو تیرے اوپر ہم نے احسان کیا۔ وہدیناہ النجدین، ہم نے تیری رہنمائی 2 راستوں کی طرف کی۔ لیکن اللہ رب العالمین کی اگر ان تمام عطیات کو اگر دیکھا جائے تو سب سے جامع اور سب سے بہترین جو چیز اللہ رب العالمین نے دیا، ہمیں توحید دیا ہے۔ توحید کے بالمقابل کوئی شے ہے ہی نہیں دنیا میں، اور توحید جس انسان کا کامل اور مکمل نہیں ہوتا، اس انسان کی سمجھ لیجیے کہ زندگی ناقص ہو رہی ہے۔ اور توحید کے بعد اگر کوئی چیز اگر ہماری جسم کے لحاظ سے اور جسم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ایکسرسائز کے لیے اگر کوئی چیز دیا ہے تو وہ نماز اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ اور کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اور اس میں جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج میں رب سے گفتگو کیا اللہ رب العالمین سے، وہی گفتگو عین گفتگو، وہی سیم گفتگو، گویا کہ انسان اللہ رب العالمین سے کلام کر رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ اور التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک، یعنی ایک تصور پیدا ہونا چاہیے جب ہم اللہ رب العالمین کے سامنے پڑھیں، نماز کے لیے کھڑے ہوں، اور وہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاستیزان میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، انہوں نے 6551 نمبر کی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر 6551 نمبر کی حدیث۔ اس حدیث کہ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ایک آدمی آیا مسجد میں، آنے کے بعد میں نماز پڑھ رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر نماز مکمل کرنے کے بعد میں آیا، نبی سے سلام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ، جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد میں پھر اس نے جا کر کے اس شخص نے نماز پڑھی، پھر آیا سلام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوٹایا، 3 مرتبہ ایسا ہوا نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو، اس دیہاتی کو، اس انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھلایا، اور نماز کیا اتنے بہترین طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نماز سکھلایا۔ کہا کہ تم جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اطمینان کے ساتھ میں کھڑے ہو، اور قبلے کا پہلے وضو کر لو مکمل، اور اس کے بعد میں پھر قبلے کا استقبال کرو۔ قبلے کے استقبال کرنے کے بعد میں اللہ کے سامنے کیا کہتے ہیں وہ نیت باندھ کر کے کھڑے ہو جاؤ اللہ رب العالمین کے سامنے، اور پھر اطمینان سے رکوع کرو، پھر اطمینان سے سجدہ کرو، پھر اطمینان سے کیا کہتے ہیں اس سے رکوع سے اٹھو، اطمینان سے کیا کہتے ہیں سجدے سے اٹھو۔ اس طریقے سے پوری نماز کی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اور اس نمازی کو کیوں لوٹایا کیوں تھا نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے کہ وہ نماز بڑی تیزی کے ساتھ میں بہت فاسٹ پڑھتا تھا، اور اسی کے لیے ایک دن صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے عرض کیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں نمازی چور کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہم نے تو بہت سارے چوروں کے بارے میں ہم لوگوں کو نالج ہے،
کہ اس چیز کی چوری کرتا ہے، اس چیز کی چوری کرتا ہے، لیکن نماز کی چوری کیسے کرتا ہے اس کے بارے میں نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یطیق رکوعها ولا سجودها، نہ وہ مکمل رکوع کرتا ہے نہ مکمل سجدہ کرتا ہے، بلکہ وہ مرغی کے طریقے سے ٹھونک مارتا ہے۔ پرندے کے معنی تو ٹھونک مارتا ہے اس طریقے سے، یعنی اتنی جلدی سے اٹھایا ہاں سٹ پھٹ کرنے مارا، وہ گرا پڑا اس طریقے سے نماز پڑھا۔ تو یہ نمازی چور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا۔ جہاں اگر ہم کسی کا کوئی سامان اگر چوری کر لیں، کسی کو کوئی چیز چوری کر لیں، تو وہ تو چور معلوم ہوتا ہے کہ وہ عام چور ہے، لیکن نمازی چور کے بارے میں پرسنل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ وہ نہ تو مکمل رکوع کرتا ہے نہ مکمل سجدے کرتا ہے، نہ دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھتا ہے، نہ اس کا رکوع کے بعد میں سیدھا کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہوا کہ ابھی پورا مکمل کھڑا بھی نہیں ہوا، فوراً گر گیا آرام سے نیچے آ گیا، سجدہ کر لیا۔ تو ایسے آدمی کو نمازی چور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہماری نماز اس ضمن میں نہیں ہونی چاہیے، اگر اس ضمن میں ہے تو گویا کہ ہماری اخطا ہے، ہماری غلطی ہے۔ اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز کی افتتاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بتلائی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی افتتاح کرتے، نماز پڑھنے کی شروعات کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعائے ثنا پڑھتے، اور دعائے ثنا پڑھنے کے بعد میں کیا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ پڑھتے، کیا پڑھتے تھے؟ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے۔ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعوذ پڑھتے تھے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ اعوذ باللہ یہ پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ اتنی بڑی چیز نہیں یاد ہو رہی ہے ہمیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دعائے ثنا کے بعد میں آدمی پڑھے، یعنی جیسے نیت باندھا تو فوراً نیت باندھنے کے بعد میں ہم اور آپ ایسا نہ کریں کہ فوراً اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے پھر دعائے ثنا پڑھیں، پھر اس کے بعد میں پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، پھر اس کے بعد میں سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کریں، ایسا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے ثنا کے بعد میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، پھر اس کے بعد میں تسمیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بعض لوگوں نے سورہ فاتحہ کے ساتھ میں ایک آیت مانا شمار کیا ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو شمار نہیں کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کا حصہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، لہذا ہمارے لیے بھی واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا عمل کیا ہے ویسا عمل کرنے کی ہمیں اور آپ کو بھی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیتے، پھر اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھتے۔ آج تو پوری کی پورے امت کی ایک بڑا طبقہ جو ہے اس چیز کے مخالفت میں صدیاں گزر گئیں، اس کی مخالفت میں صدیاں گزر گئیں، صرف اور صرف اس مخالفت میں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، اور ایک نے یہ وہ کر لیا، باور کر لیا کہ ایک دم بالکل اگر نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، اور وہ حق پر ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے نہیں پڑھا تو ہماری نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے تعلق سے 7 حدیثیں ہیں جس کو میں بیان کروں گا انشاءاللہ الرحمن کل۔ تب تک میں اللہ رب العالمین سے میں اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں میں جو غلطیاں ہیں، جو اخطاء ہیں، اس کی اصلاح فرما، اور ہماری عبادتوں کو اللہ قبول فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔